بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کبھی لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے۔ آئیے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے تیز ترین رفتار والی چیز روشنی ہے، جو کہ ایک سیکنڈ میں 1,86,282 میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ یہ رفتار اتنی تیز ہے کہ اگر کوئی شخص اس رفتار سے بھاگ پاتا، جو کہ ناممکن ہے، تو وہ شخص زمین کی سطح پر بھاگ کر زمین کے گرد 7.5 چکر ایک سیکنڈ میں مکمل کر سکتا تھا۔ فلکیات میں ستاروں وغیرہ کے درمیان فاصلے انتہائی درجہ طویل ہوتے ہیں۔ ان طویل فاصلوں کو کلومیٹر یا میل میں ناپنا مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ جس طرح علاقوں، شہروں اور ملکوں کے درمیان فاصلے کو سینٹی میٹر میں ناپنا بیکار ہوگا، کیونکہ سینٹی میٹر علاقوں کے فاصلے کو ناپنے کے لیے بہت چھوٹا یونٹ ہے۔ اسی لیے علاقوں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کے لیے ہم بڑے یونٹس یعنی کلومیٹر یا مائلز کا استعمال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ستاروں کے درمیان فاصلے کو ناپنے کے لیے کلومیٹر اور مائل بہت ہی چھوٹے یونٹ ہیں۔ اسی لیے ہم ستاروں کے درمیان کے فاصلے کو ناپنے کے لیے نوری سال کا استعمال کرتے ہیں۔ نوری سال وہ فاصلہ ہے جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، یعنی اگر روشنی مسلسل ایک سال تک سفر کرتی رہے تو جتنا فاصلہ روشنی ایک سال میں طے کرے گی، اس فاصلے کو ہم نوری سال یا لائٹ ایئر کہیں گے۔ ایک سال میں روشنی تقریباً 1,86,282 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے ایک سیکنڈ میں، تو اس حساب سے ایک سال میں روشنی تقریباً 59 خرب میل کا فاصلہ طے کرے گی۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، چاہے انسان ہوں، دوسرے جاندار ہوں یا بے جان چیزیں ہوں، ہماری گول زمین، سورج، ستارے، کہکشائیں وغیرہ، سب کچھ سپیس یعنی خلا میں موجود ہے۔ خلا ہم صرف اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں آسٹرونوٹس اپنے راکٹ میں بیٹھ کر زمین سے باہر نکل جاتے ہیں، بلکہ خلا ہوتا ہے خالی جگہ۔ ہم 3 جہتی یا 3 ڈائمینشنل خلا میں موجود ہیں، اوپر نیچے ایک، آگے پیچھے دوسرا اور دائیں بائیں تیسرا۔ تو تمام چیزیں اس 3 ڈائمینشن والی خلا یا سپیس میں موجود ہیں۔ جس خالی جگہ میں ہم سب انسان موجود ہیں وہ بھی سپیس کہلاتا ہے، اور راکٹ میں بیٹھ کر آسٹرونوٹس جہاں زمین سے باہر جاتے ہیں وہ بھی سپیس ہی کہلاتا ہے۔ تو زمین کے ایٹماسفیئر سے باہر کے سپیس کو ہم آؤٹر سپیس یعنی باہری خلا کہتے ہیں۔ اس باہری خلا میں زمین، چاند، سورج، سیارے اور سورج جیسے کھربوں ستارے موجود ہیں۔ یہ سارے کھربوں سورج ستارے ایک دوسرے سے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں سال دور اس 3 ڈائمینشنل والی سپیس میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ان کھربوں ستاروں کے کلیکشن کو ہم کہکشاں یا گلیکسی کہتے ہیں، جس میں ہم عام طور پر یہ سارے کھربوں ستارے سینٹر میں موجود ایک بڑے ستارے کے گرد چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری گلیکسی کا نام ملکی وے ہے، لیکن ملکی وے کائنات میں وہ واحد کہکشاں نہیں ہے۔ کائنات میں کھربوں کہکشائیں موجود ہیں جو ایک دوسرے سے لاکھوں، کروڑوں اور اربوں نوری سال دور موجود ہیں۔ رات کے آسمان میں ہمیں جو ستارے نظر آتے ہیں، اس میں سے زیادہ تر ستارے ہماری کہکشاں ملکی وے کے ہی ستارے ہیں، جو ہم سے سینکڑوں، ہزاروں نوری سال دور ہیں۔ باقی کئی دوسرے نظر آنے والے ستارے وہ ہیں جو دوسری کہکشاؤں میں موجود ہیں، جو ہم سے لاکھوں، کروڑوں نوری سال دور ہیں۔ لاکھوں نوری سال دور رہنے والے ستارے کا مطلب یہ ہوا کہ اس ستارے کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں لاکھوں سال لگیں گے، یعنی اس وقت ہم جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ روشنی آج سے لاکھوں سال پہلے اس ستارے سے نکلی ہوگی، اور لاکھوں سال تک سفر کرنے کے بعد آج ہمیں وہ ستارہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہم آسمان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہم ماضی میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ جو ستارہ ہم سے جتنے نوری سال دور ہے، اس کو دیکھتے وقت ہم ماضی میں اتنا ہی دور جھانک رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زمین ایک سفیر کی شکل کی ہے۔ سفیر اصل میں گیند کی شکل کو کہتے ہیں۔ زمین کی سطح کے گرد گیسز کی کئی ساری تہیں موجود ہیں۔ سب سے پہلی تیر کو ہم ٹروپوسفیر کہتے ہیں۔ اس ٹروپوسفیر میں ہی ہم سب رہتے ہیں۔ سارے بادل، ہوائی جہاز وغیرہ سب اسی ٹروپوسفیر میں زمین کے گرد سفر کرتے ہیں۔ ٹروپوسفیر زمین کی سطح سے 12 کلومیٹر اوپر تک موجود ہے۔ پھر ٹروپوسفیر کے ختم ہونے کے بعد اس سے اوپر اسٹریٹوسفیر نام کی تہ موجود ہے، جو زمین کی سطح سے 50 کلومیٹر اوپر ختم ہوتی ہے، اور اس اسٹریٹوسفیر کے اندر ہی اوزون کی تہ بھی موجود ہے، جو کہ آکسیجن گیس کی خاص قسم سے بنی ہوتی ہے، اور یہ سورج سے آنے والی نقصان دہ شعاؤں کو اوزون کی تہ زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اسٹریٹوسفیر کے اختتام کے بعد میزوسفیر ہے، جو کہ زمین کی سطح سے تقریباً 80 کلومیٹر اوپر ختم ہوتی ہے۔ جب کوئی کومیٹ یعنی شہاب ثاقب، جسے عام زبان میں ہم ٹوٹا ہوا تارا کہتے ہیں، نظر آتا ہے تو اصل میں میزوسفیر میں ہوتا ہے۔ ستارے سورج جتنے بڑے اور سورج سے بھی سینکڑوں ہزاروں گنا بڑے ہو سکتے ہیں، اور ستارے ہم سے کم از کم سینکڑوں نوری سال دور ہوتے ہیں۔ پھر میزوسفیر کے اختتام کے بعد زمین کی سطح سے 90 کلومیٹر اوپر تھرموسفیر شروع ہو جاتی ہے، جو کہ زمین کی سطح سے 1000 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے، اور آخر میں تھرموسفیر کے بعد ایگزوسفیر شروع ہو جاتی ہے، جو کہ زمین کی سطح سے 1000 کلومیٹر سے 10,000 کلومیٹر اوپر تک چلی جاتی ہے۔ انسان کے بھیجے گئے سیٹلائٹ اصل میں تھرموسفیر اور ایگزوسفیر میں موجود زمین کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اسی ایگزوسفیر کے بعد بالآخر آؤٹر سپیس شروع ہو جاتی ہے۔
اب ہم آتے ہیں سوال کے جواب کی طرف۔ آسمان جسے ہم اپنے اوپر موجود ایک چادر کی طرح دیکھتے ہیں، وہ واقع میں کوئی چادر نہیں ہے کہ جس کا ہم زمین سے فاصلہ ناپ سکیں۔ جسے ہم آسمان کا نام دے رہے ہیں، اس میں ہمیں بادل اور ہوائی جہاز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو کہ ٹروپوسفیئر میں ہوتے ہیں۔ اسی ہی آسمان میں ہمیں ٹوٹے ہوئے تارے بھی نظر آتے ہیں جو کہ اصل میں میزوسفیئر میں ہوتے ہیں۔ اسی آسمان میں ہمیں چاند بھی نظر آتا ہے جو کہ آؤٹر سپیس میں ہم سے 1.3 نوری سیکنڈ دور ہے، یعنی چاند کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 1.5 سیکنڈ سے تھوڑا کم وقت لگتا ہے۔ اسی آسمان میں ہمیں سورج بھی نظر آتا ہے جو کہ آؤٹر سپیس میں ہم سے 8 نوری منٹ دور ہے، یعنی سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 8 منٹ لگتے ہیں۔ اور اسی آسمان میں آؤٹر سپیس میں موجود تمام ستارے نظر آتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ستارے ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں موجود ہم سے سینکڑوں ہزاروں نوری سال دور ہیں، اور کئی دوسرے ستارے ہم سے لاکھوں کروڑوں نوری سال دور دوسری کہکشاؤں میں موجود ہیں۔ اسی لیے آسمان کوئی فزیکل چیز نہیں جس کا زمین سے فاصلہ ناپا جا سکے، لیکن جب ہم اپنے اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں تو ہم ٹروپوسفیئر کے بادلوں، میزوسفیئر کے ٹوٹتے تاروں اور چاند، سورج اور ستاروں کی طرف آؤٹر سپیس میں جھانک رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نظر آنے والا آسمان دراصل ٹروپوسفیئر اور میزوسفیئر میں پائی جانے والی گیسیں ہوتی ہیں، جن سے آگے صرف خلا ہے اور کوئی آسمان نہیں۔